اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے من حماء مسنون اور سیاہ گارے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا انسان کو؟ بجتی ہوئی مٹی۔ اب مٹی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا، مختلف مٹیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کوئی لوگ سفید ہے، کوئی کالے ہیں، کوئی کس طرح کے ہے، مختلف طرح کی مٹی مختلف جگہ سے لی گئی اور ایک جگہ پہ اس کو رکھا گیا، اس میں پانی ڈالا گیا۔ جب وہ اچھی اس طرح سے اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا بو آنی شروع ہو گئی، پھر اس سے خمیر تیار کیا گیا تھا آدم علیہ السلام کا، کہ وہ اس کو پھر کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں نا وہ برتن بنانے والا ہوتا ہے، کیسے برتن بنتے ہیں، پھر وہ مٹی پک جاتی ہے، پھر وہ کیسے جب مارے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا جیسے اینٹیں بنتی ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں ایسے انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کس سے پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے، من حماء کے جیسے مٹی کا برتن اب بجے تو کیا ہوتا ہے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بجتی ہوئی مٹی سے من حماء مسنون اور سڑے ہوئے گارے سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کتنی دیر وہ پڑا رہا نا، مٹی پڑی رہی اور پانی پڑا رہا، تو پھر کیا ہوا تھا کہ اس وہ جو ایسے بن گیا تھا جیسے بجتی ہوئی مٹی، یعنی اس کو چھوڑ دی جائے۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام یعنی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا؟ مٹی سے۔ اللہ فرماتے ہیں والجان اور جن خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار سموم بے دھوئیں کی آگ سے۔ کس کو؟ جن کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی خالق، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مشورہ، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھا کہ مشورہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی مشورہ کرنے کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مشورہ ضرور کرنا چاہیے ہمارے لیے ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں کوئی ایسا ہو، کوئی آپ کو ایسی بات بتائے جو آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو، کرنی اپنی چاہیے لیکن مشورہ سب سے مانگنا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بات جو تھی وہ کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کالا جب کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں خالقن بنانے والا ہوں بشرن آدمی، انسانیت من صلصال کس سے؟ وہی بجتی ہوئی مٹی سے، من حماء مسنون اور بدبودار گاڑے سے، ٹھیک ہے نا۔ بدبودار جب وہ پڑی رہی تو اس کے اندر بو پیدا ہو گئی، اس سے انسان کو بنایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَيْتُهُ پھر اللہ فرماتے ہیں جب میں اس کو ٹھیک کر دوں، وَنَفَخْتُ اور پھونک دوں فیہ اس میں روحی اپنی روح، فَقَعُوا تو گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب میں اس کو بنا لوں تو سارے کے سارے اس کے لیے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم اجمعون تمام کے تمام جتنے بھی فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس یہ جس کی بات کی جی ہاں جی قرآن میں اور بھی آگے آئے گا، بار بار آئے گا اس کا ذکر۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ رتبہ دیا ہوا تھا، یہ واضح و نصیحت کرتا تھا، سات آسمان میں رہتا تھا، سات آسمان میں اس کے مختلف نام تھے، عابد، زاہد، بہت اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے ہاں جو کتاب تھی لوح محفوظ میں اس میں اس کا نام ابلیس تھا، راندہ درگاہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے علم پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، خاتمے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، بس یہ خاتمہ ایمان۔ اب یہ سب سے زیادہ جاننے سے لکھا جاتا ہے نا کہ جاننے کے لیے سب سے زیادہ شیطان جانتا تھا، لیکن نام ماننے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ نے انسانیت، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اب چاہیے کیا تھا کہ جیسے فرشتوں نے سجدہ کیا ایسے اس کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی فرشتہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکبر، جیسے یہاں پہ آ گیا، آبا انکار کیا اس نے، ان یکون مع الساجدین اس نے کہا کہ میں ہو جاؤں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا کہا یا ابلیس اے ابلیس مالا کا کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکون مع الساجدین کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قالا تو وہ بولا لم اکن لاسجدا میرے لیے نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، لبشر کسی بشر کو، خلقتہ کہ تو نے اس کو پیدا کیا، من صلصال کہ تو نے اس کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے، من حماء مسنون اور سیاہ
بدبودار گارے سے. تو یہاں پہ کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا کہ اللہ میں جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ فرماتے ہیں کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخر جو نکل جا منہا اس سے، وَإِنَّكَ رَجِيمٌ بے شک تو مردود ہے. اللہ نے اس کو، اللہ نے فرمایا کہ تو مردود ہے. مردود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ اور تجھ پر لعنت ہے. دیکھیں لعنت کا مطلب ہی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کسی کو، ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں میں لعنت تجھ پہ لعنت ہو، حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اگر وہ جس پر لعنت بھیجی ہے اگر تو وہ واقعی اس کا مستحق ہے پھر تو اس پہ لعنت ہوگی، نہیں تو وہ لعنت لوٹ کے آپ کی طرف آ جائے گی. اس لیے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے واقعات ہو چکے ہیں نا کہ ایک صحابی ظاہر وہ سفر کرتے تھے اپنی اونٹنیوں وغیرہ پر، تو ایک صحابی نے لعنت بھیج دی اپنی سواری پہ. تو آپ نے فرمایا اب یہ ساری زندگی مطلب اب یہ صحیح، کیونکہ وہ تھی بھی بڑی سلو چلتی تھی نا، آہستہ چلتی تھی نا، تو پھر ساتھ ہی جب لعنت بھی بھیجی تو آپ نے فرمایا کہ اب ساری زندگی ایسے ہی رہے گی. کیونکہ کسی وقت جو ہوتا ہے نا، جو لعنت آگے اس کے اوپر چلی جاتی ہے، جو مستحق ہوتا ہے اس کے اوپر ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ لعنت بھیجنی نہیں چاہیے. جیسے عورتیں اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے لفظ کہہ دیتے ہیں، یا کسی رشتہ دار کے بارے میں ایسے کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اس طرح کے الفاظ گالی کے طور پہ بھی گالی جاتی ہے. ہاں جی. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے اِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت کے دن تک. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے دور. کالا فرمایا ربی، کالا یہ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کہا ابلیس نے ربی اے میرے رب فانذرنی مجھے تو مہلت دے الی یومن اس دن کی طرف یبعثون جس دن یہ سارے لوگ اٹھائے جائیں گے. اس نے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے یا کچھ، اس نے کہا مجھے مہلت دے دے. مہلت مانگ لی. کب تک؟ جب تک دنیا رہے گی تب تک مجھے مہلت دے. کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک بے شک تو من المنصرین تو مہلت دیے گیوں میں سے، میں نے تجھے مہلت دی. الی یوم اللہ فرماتے ہیں اس دن کی طرف وقت معلوم جس کا وقت اللہ کو معلوم ہے. کالا تو اس نے کہا ربی اے میرے رب بما اغویتنی جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اب دیکھیں الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ پہ. اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا لأزینن اور ضرور اور مزین کروں گا کس کے لیے؟ یعنی انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے مزین کروں گا لاہم ان کے لیے فی الارض جو کوئی زمین میں ہے، ولا اغوینہم اور ضرور میں ان کو البتہ گمراہ کروں گا اجمعین سب کے سب کو. یہ اس نے یہ مہلت مانگی تھی کہ جب تک یہ دنیا رہے گی میں ان لوگوں کو وسوسے ڈال کر، یا مختلف وسوسے ہی ڈالتا ہے، خیال ہی ڈالتا ہے، وہ سامنے تو آتا نہیں شیطان. تو اس نے کہا تھا کہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو. الا مگر ساتھ اس نے یہ بتایا کہ الا مگر عبادہ کا، مگر جو تیرے بندے ہوں گے منہم ان میں سے، منہم المخلصین جو بندے ہوں گے کون سے؟ خالص. یہ اللہ جو خالص تیرے بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا یہ جو مخلص لوگ ہیں یا مخلص بندے ہیں، ہاذا صراط علیہ مستقیم ان کا راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. خالص جو ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ان کا راستہ میری طرف آتا ہے. انا بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں لاکا تیرے لیے علیہم ان پر سلطان، ان کا تمہارا کوئی بھی ان کے اوپر زور یا غلبہ نہیں چلے گا. الا مگر من اتبعاک مگر وہ جو تیری پیروی کریں گے من الغاوین سرکشوں میں سے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میری مان کے چلنے والے ہوں گے، جو خالص میرے لیے ہوں گے، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا. لیکن اگر وہ جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو سرکشی کرنے والے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اور بے شک جہنم لموعدوہم جو سرکش ہوں گے جو تیرا ساتھ دیں گے، اللہ فرماتے ہیں بے شک ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اجمعین سب کے سب کا. ٹھیک ہے، وعدہ ان کا کیا ہے؟ جہنم سب کے سب کا. لہا پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی بات فرما رہے ہیں کہ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. لکل باب ہر دروازہ منہم ان میں سے جزء مقسوم اس کا ہر ایک حصہ بٹا ہوا ہے. سمجھ آئیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں ایسے جہنم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 دروازے ہیں اور ان کا ہر حصہ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے. جیسے